بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، اگر آپ نے رمضان المبارک میں قرآن مکمل کر لیا لیکن یہ دو کام نہیں کیے تو شاید آپ نے وہ روشنی اور برکت نہیں سمیٹی جو اللہ نے اس لمحے کے لیے مقدر کر رکھی تھی۔ رمضان المبارک میں جب آپ کا قرآن پاک مکمل ہو جائے، جب آپ قرآن پاک مکمل کر لیں تو ختم قرآن پر یہ دو کام آپ ضرور کریں۔ ہمیں یہ دو کام ضرور کرنے چاہیے۔ یہ دو کام ہیں جو حدیث پاک سے ثابت ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس طریقے سے ختم قرآن کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اپنے ختم قرآن پر یہ کام ضرور کرتے تھے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو نہیں جانتے کہ ختم قرآن کا صحیح طریقہ کیا ہے، قرآن پاک مکمل ہونے پر ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ ناظرین، رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ چل رہا ہے، اور اس ماہ مقدس میں قرآن پاک کی تلاوت کا خاص اہتمام کیا جاتا ہے۔ رمضان المبارک میں جب آپ کا قرآن پاک مکمل ہو، جب آپ قرآن پاک مکمل کر لیں تو ختم قرآن پر یہ دو کام آپ ضرور کریں۔ یہ دو کام ہمیں ضرور کرنے چاہیے۔ یہ وہ کام ہیں جو حدیث پاک سے ثابت ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس طریقہ سے ختم قرآن کرتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب ختم قرآن پر یہ کام ضرور کرتے تھے۔ وہ کون سے دو کام ہیں، آج میں آپ لوگوں کے ساتھ یہی شیئر کرنے جا رہا ہوں، کیونکہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو کہ نہیں جانتے کہ ختم قرآن کا صحیح طریقہ کیا ہے۔ قرآن پاک مکمل ہونے پر ہمیں کیا کرنا چاہیے، بہت سارے لوگ نہیں جانتے۔ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ چل رہا ہے۔ یہ وہ ماہ مبارک ہے کہ جس میں کثرت کے ساتھ مسلمان قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، کیونکہ قرآن مجید کا ایک خاص تعلق ہے رمضان المبارک کے ساتھ۔ تو زیادہ تلاوت قرآن مجید کی رمضان ہی میں کی جاتی ہے۔ وہ لوگ بھی قرآن مجید ختم کر لیتے ہیں جو پورا سال ختم قرآن نہیں کر پاتے، لیکن رمضان المبارک میں کوئی ایک ختم کرتا ہے تو کوئی دو کرتا ہے۔ جب آپ کا قرآن پاک مکمل ہو تو قرآن پاک مکمل ہونے پر آپ نے یہ دو کام ضرور کرنے ہیں۔ وہ کون سے دو کام ہیں؟ سب سے پہلی بات کہ جب آپ ختم قرآن کریں تو ختم قرآن کا صحیح طریقہ کیا ہے، سب سے پہلے تو یہ جان لیجئے۔ بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں کہ جب وہ قرآن پاک کی آخری سورہ سورۃ الناس پڑھ لیتے ہیں تو صدق اللہ العظیم کہہ کر قرآن بند کر دیتے ہیں۔ یہ طریقہ ختم قرآن کا نہیں ہے۔ ختم قرآن کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس طریقے سے ختم قرآن فرماتے؟ ختم قرآن کا صحیح طریقہ وہ ہے جو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنایا اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو سکھایا۔ آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام جب قرآن پاک ختم فرماتے تو دوبارہ اس کا آغاز کرتے ہوئے ختم فرماتے، اور اسی طرح ایک روایت میں ہے کہ ایک شخص نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے کہا، میں بہت تیزی سے قرآن پاک پڑھتا ہوں، ہر ایک رات میں مکمل کر لیتا ہوں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا، میرے نزدیک یہ بہتر ہے کہ میں سورہ بقرہ اور آل عمران کو ترتیل کے ساتھ پڑھوں بجائے اس کے کہ تیزی سے پورا ختم قرآن ہی کر دوں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ختم قرآن کرنے کے لیے آپ قرآن پاک تیزی کے ساتھ نہ پڑھیں، ٹھہر کر قرآن مجید کی تلاوت کرنی چاہیے۔ اور آگے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اس شخص کو ارشاد فرما رہے ہیں، اور جب تم پڑھ لو یعنی کہ قرآن مجید کی آخری صورت مکمل کر لو تو اسے آخری آیت نہ بناؤ، یعنی یہ آخری نہ بناؤ بلکہ الحمدللہ رب العالمین یعنی سورۃ الفاتحہ سے دوبارہ آغاز کرو اور قرآن کو شروع کرو، کیونکہ اس طرح قرآن مجید کے شروع اور آخر کو جوڑا جاتا ہے۔ یعنی ختم قرآن کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ جیسے ہی آپ سورۃ الناس مکمل کی، آپ نے پڑھ لیا تو اب آپ یہاں پر تلاوت کو ختم نہ کیا کریں بلکہ دوبارہ سورۃ الفاتحہ کی طرف لوٹیں، سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کریں، مکمل سورۃ فاتحہ، اس کے بعد سورۃ بقرہ کی پہلی 5 آیات
و اولئک هم المفلحون یہاں تک آپ کو تلاوت کرنی ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سورۃ الناس تلاوت کرنے کے بعد سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کرتے اور سورہ بقرہ کی پہلی 5 آیات کی تلاوت کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی جگہ سے ہٹتے، یعنی دوبارہ سے قرآن مجید کو آپ نے شروع کرنا ہے۔ سب سے پہلے کام تو یہ کرنا ہے کہ ختم قرآن کا صحیح طریقہ کیا ہے۔ سورۃ الناس آپ نے پڑھ لی، اس کے بعد سورۃ الفاتحہ کی طرف لوٹیں، سورۃ فاتحہ کی تلاوت کریں اور سورہ بقرہ کی پہلی 5 آیات تلاوت کریں۔ اب اس کے بعد دوسرا کام آپ کو جو کرنا ہے وہ ہے ختم قرآن پر دعا۔ ایک تو دعا وہ جو قرآن پاک مکمل ہونے پر آخر میں لکھی ہوتی ہے وہ آپ پڑھیں۔ اس کے بعد آپ کی جو مادری زبان ہے، جس زبان میں بھی آپ بات کرتے ہیں، اس زبان میں اللہ سے دعا ضرور کرنی چاہیے، کیونکہ یہ قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے۔ اس طرح کی حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جب قرآن پاک ختم کرتے تو سب کو جمع کر کے دعا فرماتے، یعنی یہ قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے۔ ایک حدیث کے مطابق جو شخص رات میں قرآن ختم کرتا ہے، فرشتے صبح تک اس کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں، اور جو دن میں ختم کرتا ہے فرشتے شام تک اس کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اور جب کوئی شخص ختم قرآن کرتا ہے تو اس وقت فرشتے بھی دعا میں شامل ہوتے ہیں۔ تو ختم قرآن پر دعا کا ضرور اہتمام کرنا چاہیے۔ دعا کیسے کریں؟ ہاتھ اٹھائیں، آپ اپنے فیملی ممبر کو جمع کر لیں، جو بھی بچے، بوڑھے، جوان گھر میں جو بھی ہیں ان کو جمع کریں اور ہاتھ اٹھا کر دعا کریں اللہ سے۔ سب سے پہلے درود پاک پڑھ لیں، اس کے بعد سورۃ الفاتحہ پڑھ لیں، پھر عربی دعائیں جو آپ کو یاد ہیں وہ پڑھ لیں۔ اس کے بعد اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں، اے اللہ جو تو نے توفیق عطا فرمائی ہے، تیری توفیق سے میں نے قرآن مجید مکمل کیا ہے۔ اے اللہ اگر پڑھنے میں کوئی غلطی ہو گئی ہو تو میرے مالک اپنی رحمت کے صدقے مجھے معاف فرما، اور اس پر جو تو نے مجھے ثواب عطا فرمایا ہے میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں تحفہ پیش کرتا ہوں یا کرتی ہوں۔ اور پھر پوری امت مرحومہ کے لیے ایصال ثواب کریں اور اپنے مرحومین کو اس وقت ضرور یاد رکھیں، مرحومین کو ایصال ثواب ضرور کریں۔ اور جو بھی آپ کی دعائیں ہیں، جو بھی آپ دعا کرنا چاہتے ہیں، کوئی بھی آپ کا مسئلہ ہے، کوئی بھی پرابلم ہے، اس وقت اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر دعا کریں، کیونکہ یہ قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے، یہ وقت مقبولیت کا ہوتا ہے۔ اس وقت میں آپ جو دعا کریں گے اللہ آپ کی دعا کو قبول فرمائے گا۔ تو دعا کا ضرور اہتمام کرنا چاہیے۔ ہوتا یہ ہے کہ جیسے قرآن پاک مکمل ہوا، پرچی پر لکھ کر امام صاحب کے پاس بھیج دیں گے، یہ ختم قرآن ہو گیا جی، اس کو بخش دیں۔ قرآن بخشنے کا کیا طریقہ ہے؟ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بخشنا ضروری ہے، بخشنا ضروری نہیں ہے۔ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک بخشیں گے نہیں ہمیں ثواب نہیں ملے گا۔ بھائی جب آپ قرآن مجید کا کوئی بھی حرف تلاوت کرتے ہیں تو اس پر جو نیکیاں ملتی ہیں وہ آپ کے نامہ اعمال میں لکھ دی جاتی ہیں۔ قرآن بخشنا کوئی ضروری نہیں ہے۔ ہاں اپنے مرحومین کو ایصال ثواب کرنا چاہتے ہیں تو یہ ایک الگ سی بات ہے۔ تو دو کام آپ نے جو کرنے ہیں، ایک تو ختم قرآن کا صحیح طریقہ کیا ہے یہ میں نے آپ کو بتا دیا، اور دوسرا جیسے ہی آپ نے قرآن پاک مکمل کرنا ہے تو دعا کا ضرور اہتمام کرنا ہے۔ یہ قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے، اس وقت دعائیں قبول کی جاتی ہیں۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ ختم قرآن کے موقع پر رحمتوں اور برکتوں کا نزول ہوتا ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ جو قرآن پڑھ کر دعا کرے تو اس کی دعا پر 4000 فرشتے آمین کہتے ہیں۔ تو اس موقع پر بہتر یہی ہے کہ ایک دعا کرنے والے کو منتخب کر لیا جائے کہ جو دعا کراتا جائے اور لوگ اس کی دعاؤں پر آمین کہتے جائیں، کیونکہ روایت میں آتا ہے کہ جو بھی جماعت دعا کے لیے اس طرح جمع ہو کہ ان میں سے
کوئی دعا کرائے اور باقی آمین کہنے والے ہوں تو اللہ پاک ان کی دعاؤں کو لازمی قبول فرماتے ہیں۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ اللہ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔